کپڑے پاک بھی ہوتے ہیں ناپاک بھی ہوتے ہیں. اب ایک ساتھ کپڑے دھلا دیے گئے, صابن لگایا گیا, اس کو پٹی سے پیٹا گیا, پھر مگے سے پانی نکالا گیا, پھر پیٹا گیا, پھر پانی نکالا گیا, پھر ڈالا گیا. مگا نیچے رکھا ہوا ہے, کسی گندے کپڑے پر مگا رکھا تھا, وہ اٹھا کر آپ نے ٹب میں ڈالا, ٹنکی میں ڈالا, یہ گندگی وہاں منتقل ہو گئی, پورا پانی ناپاک ہو گیا. کپڑا گرچہ آپ کو صاف دکھ رہا ہے لیکن ناپاک ہے. یہ پہن کر مرد حضرات مسجد میں آئے, نماز پڑھی ہوئی نمازیں نہیں ہو. کہاں کھڑے ہیں؟ اور اگر یہ مسئلہ امام صاحب کے گھر میں, ایسا کپڑا امام صاحب کو دیا گیا پہننے کے لیے, اور امام صاحب نے مصلی پہ کھڑے نماز پڑھائی, پوری امت کی بحث پانی میں گئی. کہاں کھڑے ہیں؟ کس غلط فہمی کا شکار ہے؟ اتنا بھی دین نہیں آتا. اپنی بچیوں کو دین سکھائیے, اپنے بچوں کو دین سکھائیے. اور یہ ہمارے مدارس جو اسلام کے قلعے ہیں, یہ تعمیرات اللہ کے جن نیک بندوں کی کوششوں سے ادارے کا آغاز ہوا ہوگا, اس میں سے اکثر اپنی قبروں کے اندر آرام کر رہے ہوں گے. ہوتا ہے, مسجد بن گئی, مدرسہ بن گیا, چلے گئے. یہ ان کے لیے ثواب جاریہ ہے. آپ ادارے میں آئیے, ضرورتوں کو دیکھیے. میری ذات سے کوئی کام ہو جائے, کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کیجیے, تعاون گھسیٹیے, تعاون کیجیے. میری پہلی کوشش ہو کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں, آسان نہیں ہے. میرا بیٹا بن جائے, گھر کا ویسا ماحول نہیں ہے, بعض لوگ چاہتے ہیں, نہیں ملتا سپورٹ. ناتی پوتا بن جائے, وہ بھی آسان نہیں ہے. محلے پڑوس کا بچہ حافظ بن جائے, وہ بھی آسان نہیں ہے. تو اللہ کے بندے مدرسے میں آ کر استاد سے پوچھو نا, حضرت ایک بچے کو مجھے حافظ بنانا ہے, آپ ایک بچہ میرے سامنے کر دیجئے, میں اس کا پورا خرچہ دوں گا. 4 میرے بیٹے ہیں, وہ خونی بیٹے ہیں, یہ میرا دینی بیٹا ہے, پھر اس بچے کو گود لے لیجئے, مدرسے میں کیا خرچہ آتا ہے میں دوں گا. کپڑے جیسے میرے بچے پہنتے, یہ بچہ ویسے کپڑے پہنے گا, چپل جوتے ویسے پہنے گا, اچھا کھائے گا, اچھے سے رہے گا. 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد یہ حافظ قرآن بنے گا. جب دنیا کے اندر گھوم کر دینی خدمت کرے گا, اس کو ثواب نہیں ملے گا. اتنا بھی ممکن نہیں ہمارے لیے. ہم کو ہماری خرافات میں اس کا موقع بھی نہیں ہے. اپنے گناہوں کو کفارہ سمجھ کر قبر کے عذاب کو رکوانے کے لیے یہ تو کم سے کم کرو. مسجدیں ہیں ماشاءاللہ, کچھ علاقوں کے اندر مسجدیں پکی ہیں, اڑوس پڑوس میں کچے مکانات ہیں, کچی مسجدیں ہیں, دیوار کھلی ہوئی ہے, پانی کا انتظام نہیں ہے. 2-4 لوگ مل کر کے بورنگ کروا دو, ٹنکی بنوا دو, وضو خانہ بنوا دو, ڈرم رکھا دو, وضو خانے کے ڈبے رکھا دو. کیا ممکن نہیں ہے؟ یہ پیسہ کس دن کے لیے اس پر ناک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا. جب اس تصور کے ساتھ زندگی گزرے گی, اپنے خدا کی عظمت, پیغمبر کی عظمت, قرآن پاک کی عظمت میں آپ کو بتلا دوں. جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو احترام کے ساتھ سننا چاہیے. جب نعت پاک پڑھی جائے احترام کے ساتھ سننا چاہیے. ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیوں دل میں احترام ہے؟ خدا کی عظمت نہیں ہے, پیغمبر کی عظمت نہیں ہے. ہمارے اکابر جب حدیث کا درس دینے بیٹھتے تھے, غسل کرتے تھے, صاف کپڑے پہنتے تھے, خوشبو لگاتے تھے, اور ایک بیٹھک پہ بیٹھتے تھے, ویسے ہی بیٹھ کر گھنٹوں درس دیا کرتے تھے. امام مالک حدیث کا درس دے رہے ہیں, جبہ پہنے ہوئے تھے, ایک بچھو بدل کے اندر داخل ہو گیا. اب بچھو کیا کرے گا؟ جب اس کو راستہ نہیں ملے گا, ڈنک مارے گا. وہ ڈنک مار رہا ہے, ڈنک مار رہا ہے, ڈنک مار رہا ہے. یہ حدیث کے احترام میں حرکت نہیں کرتی. بدن سرخ ہو گیا, درس ختم ہوا. طلبہ نے کہا حضرت کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے کوئی جانور اندر داخل ہو گیا ہے موزی. کہتے ہوئے دادو میں آگے مسجد میں, قدیم مسجد میں. کسی نے کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی کے والد صاحب ہیں. علماء کھڑے ہو گئے, بیٹھا رہا سجدوں کے احترام سے, بڑی عزت کی. اب ان کو معلوم ہوا کہ میرے بیٹے کا یہ مقام ہے جو میرے پیر دباتا ہے. مولانا قاسم نانوتوی گھر گئے, کہا بیٹا سنو, میں دارالعلوم دیوبند گیا تھا, جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ تمہارا باپ ہے انہوں نے میرا احترام کیا. بیٹا مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ تمہارا یہ مقام ہے, اب تم میرے پیر مت دبایا کرو, حقے کی جلن مت بنا کرو, جوتے پالش مت کیا کرو. مولانا کے آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا ابا یہ آپ کی خدمت کا حصہ ہے.
जज्बा कौन देगा? ये दीन देगा। ये कहां बतलाया जाएगा माँ बाप का मकाम? माँ बाप अगर काफिर और मुशरिक हो तब भी उनके साथ बदतमीजी करना मना है। वो इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा, इताअत मत करना शिर्क के मसले में। और फौरन कहा साहिबुहुमा फी दुनिया मारूफा, दुनियावी मामलात में खाना पीना कपड़ा लत्ता दवा इलाज दिलजोई, इसमें बदतमीजी मत करना। जो कुरान खुदा के बाकी वालिदैन के साथ में गुस्ताखी करने से मना करता है, वो मुस्लिम वालिदैन के बारे में क्या कहेगा? खुद पे हुआ तेरे वालिदैन की दुआएं जन्नत के दरवाजे खोलेंगे, तेरी माँ के कदमों से जन्नत है। ये तालीम कहाँ मिलेगी? स्कूलों मिलेगी। वो तालीम इन मकातिब में मिलेगी, इन मदारिस में मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला इन मदारिस को, मकातिब को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियात से हम किनार करें। मैं मुबारकबाद दूंगा उन लोगों को, इनकी कोशिशों से इदारा बना, तरक्कियात की राह पर गामजन है। और बस्ती वालों से कहूँगा अपने बच्चों को भेजिए। आपको बतला दूं एक आम मिजाज है, स्कूल पढ़ते बच्चा हाफिज नहीं हो सकता, ये आम मिजाज है। मैं गारंटी कबूल करता हूं, स्कूल पढ़ता बच्चा 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं बच्चा हाफिज कुरान हो सकता है। आप ढूंढी आइए, हमारी मस्जिद के अंदर बहुत बड़ा निज़ाम है। तकरीबन 150 बच्चे स्कूल पढ़ते हुए हिफ्ज़ कुरान करते हैं जोर से असर के बीच में, और तकरीबन 10 बच्चे हाफिज कुरान होते हैं। एक तो हमारा इदारा है सिराजुल, वो अलग है, जहाँ मैं जुमा बयान करता हूँ। बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ा तालीमी निज़ाम है। इन लोगों को देखा, उनको मालूम है। आप कभी आइए वहाँ पर, वहाँ मदरसा भी है, हॉस्टल भी है, बच्चे रहते हैं, मतबख है, खाना पकता है, सब है। जो बच्चे हॉस्टल में रहकर हिफ्ज़ करते हैं वो 5-6 हाफिज होते हैं। ये जो बहुत बड़ा निज़ाम चलता है, मुख्तलिफ क्लासेस चलते हैं, उसमें जो हिफ्ज़ का निज़ाम है स्कूली बच्चों का, ये भी हाफिज होते हैं। जब जलसा होता है तो हम दोनों की पगड़ी अलग अलग रखते हैं, एक की काली एक की सफेद। दुनिया देख ले कि काली पगड़ी वाले बच्चे वो हैं जो स्कूल पढ़ते हुए हिफ्ज़ किया। जब पहले साल जलसा किया हमने, तो मैंने उन बच्चों से कहा तरतीबवार मैप पे आओ और आकर मतलब अब्बा का नाम, दादा का नाम, बिल्डिंग का नाम, वाले का नाम, स्कूल का नाम, रूल नंबर, क्लास, मीडियम। जब बच्चों ने आकर गन 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 बतला शुरू कि अब्बा का नाम फलाना, दादा का नाम फलाना, फला बिल्डिंग में रहता हूँ, फला महल्ले का रहने वाला हूँ, फला स्कूल में पढ़ रहा हूँ, उर्दू मीडियम पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा हूँ, रूल नंबर ये है। तब मैंने कहा सुना आपने, ये बिहार बंगाल का भंगार नहीं है, ये आपके महल्ले के बच्चे हैं। और आपको बतला दूं, ज़ात करने वाली अल्लाह की है, वो बच्चे तहज्जुद गुजार हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तहज्जुद गुजार हैं, जो फजर से 1 घंटा पहले आकर हिफ्ज़ पढ़ते। नामुमकिन कुछ भी नहीं है दोस्तों। अल्लाह से गुण मालो, गुण मिलेगा, शक्कर मांगो, शक्कर मिलेगी। नामुमकिन कुछ नहीं है। और सुनिए अगली बात, 2 साल पहले जो बच्चा हमारे यहाँ हाफिज़ कुरान बना स्कूल पढ़ते हुए 10वीं के अंदर अपना स्कूल टॉप किया। नामुमकिन कुछ करने का मिजाज बनी, खुद कीजिए, नहीं ये मौका कोई कर रहा है उसे करने दीजिए। मैं बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं, कोई कर रहा है तो करने दीजिए। इस पूरी तहसील के अंदर मैं जानता हूं, 10 मदरसों को जानता हूं, जिनको आबा और अजदाद ने खून पसीना एक करके बनाया है, वीरान पड़े हुए। इसकी हाय किस पर जाएगी? कौन जवाबदार होगा इसका? किसी इदारे को वीरान करना, किसी मस्जिद को वीरान करना कितना बड़ा जुर्म है, आपको अंदाजा नहीं। हमारे बचपन का वाक़या है, हथौरा में एक जमात आई थी, उस जमात से मुलाकात दूसरी जमात से हुई थी जो मध्य प्रदेश के इलाके में चल रही थी। उसने अपना वाक़या सुनाया था। हम लोग एक गांव में गए, जमात कहाँ ठहरेगी? मस्जिद में। तो पूछा लोगों से, भाई बस्ती मस्जिद है? कहने लगे हाँ। कहाँ है? ताला बंद है उसमें। ताला बंद है, चाबी प्रधान जी के पास है। प्रधान जी कहाँ है? खेत में, बोरिंग में। कब आएंगे? शाम को आएंगे। बैठे रहे, शाम प्रधान जी आ गए। प्रधान जी ताला खोल दो, ना हुआ। मैं अकेले कोई फैसला नहीं करूंगा, पूरे गांव को जमा करो। पूरा गांव जमा हो गया। 25 साल से ताला बंद था।
ارے بھیا چوپال میں ٹھہر جاؤ, ہمارے گھر میں ٹھہر جاؤ, مسجد کھولو. کہا بھائی دیکھو خطرہ ہوتا ہے اس کے اندر, کئی جانے جا چکی ہیں, آپ اپنی گارنٹی پر آپ لکھت ہو گئی, ہم مریں گے, ہم جوابدار, آپ کی جوابداری نہیں. مسجد کھولی گئی, گھاس پھوس صاف کیا گیا, پانی وانی مارا گیا. 25 سال سے مسجد بند تھی, عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ سو. اب بیچارے امیر صاحب کو فکر تو تھی, یا اللہ خیر فرما. امیر صاحب نفل کی نیت باندھے کھڑے. کچھ دیر کے بعد کسی کے رونے کی آواز آ رہی, کلام پھیرا, ادھر سے آ رہی, وہاں گئے وہاں سے آ رہی, وہاں گئے وہاں سے آ رہی. کہا بھائی ہم اللہ کے دین کی خدمت کے نکلے, تم کون سی مخلوق ہو, سامنے آؤ, اگر کوئی تکلیف تو مسجد خالی کر دیتے. اور زور زور سے آواز ہونے کی آنے لگی. سمجھ گئے مسئلہ کچھ اور ہے. بھئی اللہ کے واسطے بتلاؤ کون رو رہا ہے؟ جواب آیا مسجد رو رہی. میں مسجد رو رہی ہوں. کیوں رو رہی ہوں؟ 25 سال سے ویران پڑی تھی, آج کھلی ہوں تو رو رہی ہوں. الحمدللہ اب صبح ہوا, پورا گاؤں جمع, ہندو مسلم دیکھو کتنی لاشیں نکلتی ہیں, اور یہ سب ماشاءاللہ اشراق کے بعد کتنے مصروف تھے. پھر لوگ باہر نکلے, پوچھا لوگوں نے کیا ہوا, تو امیر صاحب نے واقعہ بتلایا تو مسلمانوں کے سر جھک گئے. ایک بڈھے ہندو نے کہا بھیا جب بند کرت رہے تو ہم منع کیا رہا کہ بند مت کرو, اذان نماز کرت رہو, اس سے برکت ہوتی. مسلمان تم بتاؤ, تم ہی رب کی مسجد بند کری ہو, ہم کیا کریں؟ میں آپ سے بلند کر پوچھتا ہوں, جن اداروں کو ہم نے ویران کیا ہے اس کی ہائی کس پر جائے گی؟ ہماری ناک کا مسئلہ ہے, مرنا نہیں, خدا کو دکھانا نہیں ہے. جہاں مکاتب نہیں ہے وہاں قائم کرو, اور جہاں مکاتب ان کو مضبوط کرو. آج ہمارے اکابر کی یہ آواز ہے, جمعیت علماء کے ذمہ داران کی آواز ہے. مفتی ابو القاسم صاحب جو دینی تعلیمی بورڈ کے صدر ہیں, ان کا یہ پیغام ہے. تعلیم کے ان کے محتمل باقاعدہ کتابیں مرتب کی گئی ہے کورس کی. بچوں کو مکتب میں پڑھاؤ, قرآن صحیح پڑھاؤ, نعتوں کی اچھی کتابیں ان کو لا کر دو, دعاؤں کی معتبر کتابیں ان کو لا کر دو, اسلامک کوئز لا کر دو. ان بچوں کی اگر بچپن میں عمر میں پختگی نہیں پیدا ہوئی تو ان کو بڑے ہونے کے بعد اعتزاز سے کوئی نہیں روک پائے گا. اس کی آندھی چل رہی ہے. یہ وہی بچے اور بچیاں ہیں جن کی بچپن میں دینی تربیت نہیں کی گئی. جو گیا گیا, گدھا کے کھیت چلا چلا, جو بچا بچا لو. اب جو نسل ہمارے سامنے ہے ان کو دین پڑھا لو, اور اپنی ذات سے دین کی خدمت کے لیے ہم تیار ہوں, اپنی جان سے, اپنے مال سے. اور دین چند علامتی چیزوں کا نام نہیں ہے, دین اس کا نام ہے جو قرآن سے ثابت ہے, جو حدیث سے ثابت ہے, سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے. اس کے اندر عقائد بھی ہے, حقوق بھی ہے, معاملات بھی ہے, معاشرت بھی ہے, اخلاق بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دوری رات چوگنی ترقیات سے ہمکنار کرے. میں سفر میں آیا ہوا تھا, کل میرا فتح پور بیان تھا. فتح پور شہر کا پرانا ادارہ مدرسہ اسلامیہ جو مولانا ظہور اسلام صاحب کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے, کل میں نے یہی پیغام وہاں لوگوں کو دیا. وہ میری مادر علمی ہے. مدرسہ اسلامیہ میں نہیں پڑھا ہے, میرے بڑے بھائی مولانا طلحہ نے وہاں پڑھا ہے, سینکڑوں علماء نے وہاں پڑھا ہے, میرے والد صاحب نے وہاں پڑھا ہے, مولانا فضل اکبر صاحب نے. ایک دور تھا ادارے کا, چہلہاتا تھا, لہلاتا تھا. مولانا صدیق صاحب باندی وہی پڑھاتے تھے, وہیں سے ان کے اپنے علاقے میں گئے اور دینی خدمات کیا, ارتداد کا مقابلہ کیا, ادارہ وجود میں آیا. یہ ادارے بند کیوں ہو رہے؟ میرے گھر میں آگ لگ جائے مجھے فکر ہے, میرا گھر بیٹھ جائے مجھے فکر ہے, زلزلہ آ جائے مجھے فکر ہے, میرے بیٹے کی نوکری چھوٹ جائے مجھے فکر ہے, میرے بیٹے کا کاروبار خراب مجھے فکر ہے, میرے محلے اور میری بستی کا ادارہ ویران ہو رہا ہے, مسجد ویران ہو رہی ہے, اور سب خیریت ہے. یا اللہ اس کی حائل سے بچیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے کے تمام اداروں کو خوب لہلاتا ہوا چمن بنا دے, کام کرنے والوں کو حوصلے کے ساتھ کام کرنے کا اللہ جذبہ عطا فرمائے. اور جو لوگ کام کر رہے ہیں تھوڑی بہت کڑوی کسیلی سن کر نظر انداز کر کے کام کرتے رہیے. ہمارے بڑوں نے کام کیا ہے, کام بھی کیا ہے, سنا بھی ہے. مولانا صدیق صاحب کو لوگ کچھ کہہ دیا کرتے تھے,
حضرت کچھ بولتے نہیں تھے اور کبھی کبھی جذبات میں کہا کرتے تھے میرا خدا جانتا ہے میں نے یہ کام کیا، مجھ کو میرے خدا کو جواب دینا ہے، تم لوگوں کو جواب نہیں دینا، مجھ کو میرے خدا کو جواب دینا ہے، میرا خدا ناراض نہ ہو، پوری دنیا ناراض ہو، مجھے سودا گوارا ہے، دنیا والوں کو دیکھ کر خدا نہ خواستہ خدا کو ناراض کیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ کر دعا کریں۔ اللہم صلی